الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت اور باسعادت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا۔ میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا، نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اور تہجد کی نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اور آج کی گفتگو میں دو باتیں عرض کروں گا۔ رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے کا اور قرآن کریم کی تلاوت کا کثرت کے ساتھ معمول بنانا چاہیے۔ روزے کا مقصد قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ ایمان والو، ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ تو معلوم ہوا روزے کا مقصد انسان کا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، یعنی روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ اگر ایک آدمی روزہ تو رکھتا ہے لیکن روزے کی حالت میں وہ گناہوں سے نہیں بچتا تو اس روزے کا کما حق اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے کو اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ بندے نے جب روزہ رکھا ہے تو وہ اپنے تمام اعضاء کی حفاظت فرمائے۔ صرف کھانے پینے سے رک جانا کمال نہیں ہے، کمال تب ہوگا جب ان اعضاء کو بھی انہی کاموں میں لگایا جائے جس کا صاحب شریعت نے حکم دیا ہے۔ یعنی انسان اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے، پھر روزے کا اسے کما حقہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو روزے کا مقصد اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ گناہوں سے بچ جاؤ۔
اگر ایک آدمی روزے کی حالت میں بھی معاذ اللہ بد نظری کر رہا ہے، گانے سن رہا ہے، غیر محرم کو دیکھ رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، سود و رشوت کا پیسہ لے رہا ہے، دوسروں کے مال پر قابض ہو رہا ہے، دوسروں کو گالم گلوچ دے رہا ہے، تو پھر روزے کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ روزے کا فائدہ تبھی پہنچے گا جب انسان اپنے تمام اعضاء کو شریعت کے احکامات کی تکمیل میں لگا دے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم اتنے نوافل پڑھنا، اتنا قیام اللیل کرنا، تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا دینا تو تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا انسان کی زندگی کے اصل چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، اگر ایک آدمی گناہوں سے نہیں بچتا بھلے وہ اعمال میں نوافل کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے تو اسے اتنا فائدہ نہیں پہنچتا۔ دوسری طرف ایک آدمی گناہوں سے بچتا ہے، نوافل کا زیادہ اہتمام نہیں کرتا، تسبیحات زیادہ نہیں پڑھتا، لیکن فرائض اور واجبات پر عمل کر رہا ہے، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک آدمی کو شوگر کی بیماری ہے، اب وہ بڑی طاقتور غذائیں کھا رہا ہے، لیکن دوسری طرف سے میٹھا بھی خوب کھا رہا ہے، تو یہ طاقتور غذائیں اس کو نفع نہیں دیں گی، اس لیے کہ وہ پرہیز نہیں کر رہا۔ دوسری طرف ایک آدمی سادہ غذا کھاتا ہے لیکن پرہیز کرتا ہے، تو یہ سادہ غذا اس کے جسم کو فائدہ پہنچائے گی۔ اسی طرح اگر ایک آدمی گناہوں سے بچتا ہے، بہت زیادہ نوافل اور تسبیحات نہیں بھی پڑھتا، تب بھی یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ انسان ہے۔ تو اس لیے میں نے بات عرض کی، رمضان میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ حضرات سلف میں یہی اہتمام تھا، ان میں ہمیشہ اللہ کی ہیبت اور خوف ان کے جسم پہ طاری ہوتا تھا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ علامہ ابن عساکر نے تاریخ مدینتی دمشق میں نقل کیا۔ فرمائے جب یہ حج کے لیے آئے تو سواری پر بیٹھے، اور جب انہوں نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ الفاظ ان کی زبان پر جیسے شروع ہوئے، ایک دم کپکپی طاری ہوئی، سواری سے نیچے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، کسی نے کہا حج کے لیے آئے ہو، سواری پر بیٹھے ہو، اور تمہیں بے ہوشی کیوں طاری ہو گئی؟ فرمایا میں نے یہ جملہ کہا کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، پتہ نہیں اللہ کے ہاں میری حاضری قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو خوف طاری ہو گیا، اس لیے میں سواری سے گر پڑا۔ تو انسان عبادت تو کر رہا ہے، معلوم نہیں یہ عبادت اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ تو عبادت کی قبولیت تب ہے جب گناہوں سے انسان بچے۔ انسان ایک فیکٹری میں جہاں ملازمت کر رہا ہے تو وہاں سرپرست کی نافرمانی کر دے، سیٹ کی نافرمانی کر دے، منیجر کی بات نہ مانے، فیکٹری میں نہیں رہ سکتا، چند دنوں بعد اسے نکال دیتے ہیں۔ اور انسان رب العالمین کی نافرمانی کرے تو پھر اسے دل کا سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے گناہوں سے بچنا اصل کمال ہے۔ حضرات سلف کی زندگی میں کتنا تقویٰ تھا، گناہوں سے کتنا بچتے تھے وہ لوگ۔ طبقات الحنابلہ میں واقعہ ہے، امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک خاتون آئی، باپردہ تھی، پردے کے پیچھے سے اس نے سوال کیا کہ میں دیے کی روشنی میں اپنی اون کو الگ کرتی ہوں۔ یہ خاتون اون فروخت کرتی تھی، تو کہا میں اون کو الگ الگ کرتی ہوں دیے کی روشنی میں، اور جب دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے تو میں چاند کی روشنی میں اپنی اون کی صفائی کرتی ہوں، اور پھر میں اس اون کو فروخت کرتی ہوں۔ تو کیا بیچتے وقت مجھے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ وہ اون ہے جس کی صفائی میں نے دیے کی روشنی میں کی، اور یہ وہ اون ہے جس کی صفائی میں نے چاند کی روشنی میں کی؟ امام احمد ابن حنبل نے پوچھا کیا دیے کی روشنی میں
اور چاند کی روشنی میں جو اون صاف کی جاتی ہے اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ خاتون نے جواب دیے جی فرق ہوتا ہے، دیے کی روشنی میں چونکہ روشنی زیادہ ہوتی ہے تو اون کی صفائی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن چاند کی روشنی چونکہ اتنی نہیں پہنچتی زمین تک تو اس لیے اس میں اون کی صفائی تو ہو جاتی ہے لیکن معمولی کچھ نہ کچھ عیب رہ سکتا ہے۔ تو امام احمد نے فرمایا تم بیچتے وقت یہ وضاحت کیا کرو کہ یہ اون میں نے دیے کی روشنی میں صاف کی اور یہ اون میں نے چاند کی روشنی میں صاف کی۔ خاتون نے مسئلہ سن کر جانے لگی۔ امام احمد نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا عبداللہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، دیکھو یہ خاتون کس گھر میں جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے ایسے تقوی والا سوال کیا کہ میری زندگی گزر گئی، آج تک مجھ سے کسی نے اتنی معمولی بات کے بارے میں سوال نہیں کیا، یعنی اتنی معمولی چیز کے بارے میں یہ عورت پوچھ رہی ہے، واقعی یہ کسی ایسے گھرانے کی ہوگی کہ جس گھرانے میں ایمان اور تقوی موجود ہوگا۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں وہ خاتون چلی گئی تو میں ان کے پیچھے گیا تو وہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوئی، تو جب معلومات لیں تو پتہ چلا کہ وہ اپنے دور کے بہت بڑے بزرگ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ تھی۔ تو امام احمد نے فرمایا مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ یہ کوئی عام خاندان کی خاتون نہیں ہوگی، اتنی معمولی چیز کے بارے میں جو سوال کر رہی ہے یقیناً اس کی زندگی میں ایمان اور تقوی موجود ہوگا۔ قرآن یہی کہتا ہے لعلکم تتقون، روزے کا مقصد تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تقوی کی زندگی لے کر آؤ۔ قرآن کا ہر سپارہ پڑھیں، ہر سپارے کی ہر صورت پڑھیں، آپ کو جو چیز قرآن میں ہر جگہ نظر آئے گی وہ تقوی۔ قرآن شروع میں ہی فرما دیتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے جس میں شک کوئی نہیں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن کی زندگی میں تقوی ہے۔ جن کی زندگی میں تقوی نہیں، گویا وہ اس کتاب اللہ سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کرتے۔ قرآن کریم نے قربانی کا مقصد بھی بیان کیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے ہاں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تمہارے دلوں میں ارادہ کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا روزے کا مقصد گناہوں سے بچنا ہے، انسان اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی میں ایک واقعہ ذکر کیا، قحط سالی جب بہت زیادہ بڑھ گئی، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک خاتون کے گھر میں بھی فاقہ تھا، تو یہ ایک اس وقت کے مالدار کفل کے پاس گئیں تاکہ اس سے کچھ قرض لے لے یا وہ کچھ ان کو ویسے ہی عطا کر دے۔ جب یہ کفل کے پاس پہنچی تو کفل اس دور کا بڑا مالدار انسان تھا، لیکن اس کی زندگی گناہوں میں لہو لعب میں گزرتی تھی۔ تو جب یہ خاتون اس کے پاس مطالبے کے لیے گئی تو اس نے شرط لگائی میں تمہارے مطالبے کو تب پورا کروں گا، تمہیں غلہ تب دوں گا، تمہاری مدد تب کروں گا جب تم میری خواہش کو پورا کرو گی، یعنی معاذ اللہ جب تک تم نے میری خواہش کو پورا نہیں کیا میں تمہارے ساتھ تعاون نہیں کروں گا۔ چونکہ خاتون پہ قحط سالی تھی، گھر میں بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تنگ دستی کی حالت تھی، خاتون اس فعل پہ راضی ہو گئی، اور جیسے وہ اس کے قریب آنے لگا خاتون کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ کفل نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے تو تم پر زبردستی نہیں کی۔ کہا تم نے زبردستی نہیں کی، لیکن زندگی میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا، آج غربت نے، آج فقر و فاقے نے، آج تنگ دستی نے مجھے یہاں تک مجبور کر دیا کہ مجھے اپنی عزت کا سودا کرنا پڑ رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو کفل نے آگے سے کہا تم نے زندگی میں گناہ نہیں کیا، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ وہ رقم اس کو ویسے ہی حوالے کر دی، اسی وقت توبہ تائب ہو گیا، وہ خاتون چلی گئی۔ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح لوگوں نے دیکھا اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ رب العالمین تو نہایت غفور الرحیم ذات ہے، انسان جب صدق دل سے توبہ کر دے اللہ ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کو انسان کے آنسوں کے قطرے بڑے پسند ہیں،
اور جب ندامت کے 2 قطرے بہہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا روزے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ جب انسان اپنی زکوٰۃ صحیح نہیں نکالتا، فقراء، یتیم، مساکین، بیواؤں پہ خرچ نہیں کرتا، پھر فقیر کی بیٹی کو اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، اپنے بچوں کو لقمہ دینے کے لیے اپنی عزت اور آبرو کا سودا کرنا پڑتا ہے۔ اور جب مالدار زکوٰۃ مستحق کے گھر تک پہنچاتا ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا حق ادا کرتا ہے، تو غریب کی بیٹی عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار دیتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا روزے کا مقصد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ ہر وقت یہ دیکھنا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی بچہ دیکھے نہ دیکھے، گھر والے دیکھے نہ دیکھیں، دوست احباب دیکھے نہ دیکھیں، زمین اور آسمان کا خالق مجھے دیکھ رہا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ذم الہویٰ میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص تھا، اس کی بہت بڑی زمین تھی، اس نے اپنی زمینوں میں کاشتکار رکھے ہوئے تھے جو زمین میں کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ایک کاشتکار کی بیوی نہایت خوبصورت تھی۔ اس ذمہ دار کو جب یہ بات پتہ چل گئی، اس نے ایک دن اس سے کہا کہ تم اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بھی لے کر آؤ، میں نے گھر میں دعوت کا اہتمام کیا ہے، تمہارے بچے بھی میرے گھر میں آ کر کھانا کھا لیں گے۔ کاشتکار اپنے بچوں کو بھی لے آیا، اسے تو معلوم نہیں تھا ذمہ دار کی نیت میں فطور ہے۔ جب وہاں پر پہنچا، ذمہ دار نے اس کو کاموں میں لگانے کے لیے کہا جاؤ اور جا کر فصل کاٹنا شروع کر دو، اور دوسری فصل میں جاؤ، وہاں جو کھجوریں ہیں ان کو الگ الگ کرو۔ اسے کام کے لیے بھیج دیا، اور اب ایک بند کمرہ ہے اور وہاں پر اس ذمہ دار نے سارے دروازے بند کر دیے، اور پھر اس کاشتکار کی بیوی کی طرف بڑھنے لگا غلط ارادے کے ساتھ، اور اس سے کہا میں نے سارے دروازے بند کر دیے، دیکھنے والا کوئی نہیں۔ کاشتکار کی بیوی نے آگے سے کہا ایک دروازہ اب بھی کھلا ہے جو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کون سا دروازہ ہے؟ کہا میرے اور اللہ کے درمیان، تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان جو دروازہ ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور تمہارا رب وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، اس سے رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ جب یہ بات اس خاتون نے کہی تو اس ذمہ دار پر فوراً کپکپی طاری ہو گئی، کہا واقعی رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے فعل سے توبہ کی، پھر ایسی توبہ کی کہ مستقبل کی اس کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھے انسان روزہ کھا رہا ہے، بند کمرے میں مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ بعض ساتھیوں نے اپنے لیے ہسپتالوں میں، کنٹینوں میں جگہ رکھی ہوتی ہیں۔ بعض ایسے بھی نادان ہیں، مسجد کے اوپر بیت الخلاء کے اندر گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ وہاں چاول لے جا کر ایک وہاں کھاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم یہ سمجھو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ رب دیکھ رہا ہے جو کالی رات ہو، سیاہ چونٹی ہو، سیاہ پتھر پہ چل رہی ہو، وہ اس کی چال کو بھی دیکھتا ہے، اس کی رفتار کو بھی دیکھتا ہے، اس کی پکار کو بھی سنتا ہے۔ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اس لیے ہر گناہ سے پہلے سوچنا چاہیے مجھے وہ دیکھ رہا ہے جو قادر ہے، میں عاجز ہوں، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، لیکن یہ کمزور ترین مخلوق طاقتور ترین ذات کی نافرمانی کرتی ہے، لیکن وہ اللہ کیسا بردبار ہے، سزا فوراً نہیں دیتا۔ 50 سال نافرمانی میں گزر گئے، آنکھوں کی بینائی نہیں چھینی، کانوں کی شنوائی نہیں لی، زبان سے گویائی نہیں لی، قدموں سے چلنے کی صلاحیت نہیں لی۔ انسان جہاں کام کرے، ایک مرتبہ منیجر بلائے، دوسری دفعہ بلائے، تیسری دفعہ بلائے، بات نہ سنے نوکری سے نکال دیتا ہے، حالانکہ کیا تنخواہ دے رہا ہے؟ 20,000۔ کیا تنخواہ دے رہا ہے؟ 22,000۔ زمین اور آسمان کا بادشاہ، دن میں 5 مرتبہ صدا لگتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ ہمارے قدم نہیں اٹھتے، پھر بھی وہ ہمارے جسم پہ فالش طاری نہیں کرتا، ہمارے قدموں سے چلنے کی صلاحیت نہیں کھینچتا۔ وہ علیم بھی ہے، حلیم بھی ہے، سارے گناہوں کو جانتا بھی ہے، پھر بھی مہلت دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ہو، وہ اگر واقف ہو جائے مہلت نہیں دے گا۔ کسی فیکٹری میں کام کریں اور خیانت کریں، 1 دن 2 دن دیکھے گا، اگلے دن نکال دے گا۔ اگر وہ جانے گا برداشت نہیں کرے گا،
رب العالمین علیم ہے، سب باتوں کو جان کر بھی حلیم ہے، بردبار ہے، سزا نہیں دیتا۔ تو رمضان کا بابرکت مہینہ بتا رہا ہے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں، اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزار دے، جیسے سلف نے گزاری۔ ان کی زندگیاں کیسی تھیں؟ قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزر جاتی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تاریخ مدینہ دمشق میں ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ رہے ہیں، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی تقوی میں گزاری اور وہ جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری، تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ دونوں برابر ہیں اللہ کے ہاں؟ بہت برا ہے جو تم لوگ فیصلہ کرتے ہو۔ قرآن کی یہ آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزر گئی۔ قرآن کی اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی تقوی میں گزاری اور جنہوں نے زندگی گناہوں میں گزاری، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ فرماتے نہیں، کبھی بھی نہیں، یہ دونوں برابر نہیں۔ اللہ کے ہاں عدل کا قانون ہے۔ ایک نوجوان جو اپنی زندگی جوانی اللہ کے راستے میں گزارے اور ایک وہ جس کی جوانی فسق و فجور میں گزر جائے، کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ ایک وہ جو اپنے دن کا آغاز تلاوت سے کرے، ایک وہ جو اپنے دن کا آغاز گانے بجانے سے کرے، کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ ایک وہ جو رزق حلال کمانے کے لیے 4 بلاک کندھے پہ رکھ کے 5ویں منزل پہ چڑھے، تپتی ہوئی گرمی میں روڈوں کی کھدائی کرے، تندور کے کنارے بیٹھ کر روٹیاں پکائے، اور دوسرا اپنی زندگی رشوت میں، سود میں گزار دے، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ایک وہ عورت جو حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارے، گھر سے نکلے تو پردہ کر کے نکلے، ایک وہ جو اپنے جسم کی نمائش کرے، لوگوں کو گناہ کی دعوت دے، کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے نہیں برابر۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تمہارا کیا خیال ہے جو زندگی نیکی میں گزارے اور جو زندگی گناہ میں گزارے، ہم اس کو برابر کر دیں گے؟ ایک وہ جو روزے کی تکلیف برداشت کرے، ایک وہ جو کہتا ہے جی نزلہ زکام شوگر ہے میں رکھ نہیں سکتا، دنیا کے لیے تکلیف برداشت کرتا ہے، خدا کے لیے بھوکا نہیں رہ سکتا، 12 گھنٹے نوکری کر سکتا ہے، 2 گھنٹے کا قیام اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے میں اللہ نے صرف 2 گھنٹے ہمیں کہا عبادت کرو۔ 5 نمازوں میں کتنا وقت لگتا ہے؟ مشکل سے 2 سے 2.5 گھنٹے۔ لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کبھی رب العالمین کی قدرت پہ غور نہیں کیا، اس نے زمین آسمان کا یہ نظام انسان کے لیے بنایا۔ اللہ رب العزت اس آیت میں درس دے رہے ہیں کہ میرے بندو اپنی زندگی نیکی میں گزارو، میں تم سے محبت کروں گا۔ جس سے اللہ محبت کرے وہ کائنات کا محبوب ہے۔ اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کی زندگی نیکی میں گزرے گی میں اس شخص سے محبت کروں گا۔ اس لیے میری گزارش یہ تھی ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا اہتمام کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ سلف کی زندگی میں کتنا اہتمام تھا۔ امام احمد ابن حنبل اپنے دور کے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا واقعہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح کتاب الزکوٰۃ باب من لا تحل له المسألہ میں ذکر کیا۔ ان کے بیٹے عبداللہ اپنے دور کے بڑے محدث تھے، لیکن وہ چونکہ سرکاری مال سے، بیت المال سے تنخواہ لیتے تھے، امام احمد اپنے تقوی کے پیش نظر اس تنخواہ کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ اگرچہ ان کا تنخواہ لینا ٹھیک تھا، لیکن امام احمد تو تقوی کے بڑے اونچے مقام پر تھے۔ ان کا بیٹا اتنا فرما بردار تھا، رات کو دروازے کی چوکھٹ کے پاس سوتا تھا کہ اگر والد کو خدمت کی ضرورت پیش آئے تو میں دوڑتا ہوا آؤں گا اور اپنے والد کی خدمت کروں گا۔ ایک دن ایسا ہوا امام احمد کی خادمہ نے آٹا گوندا، اسے خمیرہ آٹے کی ضرورت پیش آئی، اس کے بیٹے کے گھر سے وہ آٹا لے لیا، تندور پہ پہنچی تو تندور بجھا ہوا تھا۔ خادمہ نے سوچا تندور جلاؤں گی وقت لگے گا، کیوں نہ ان کے بیٹے کے تندور پہ روٹیاں پکا لوں، آٹا تو امام احمد کے گھر کا ہے۔ ان کے بیٹے کے تندور پہ روٹیاں پکا کر امام احمد کے سامنے لائی۔ امام احمد نے کہا تم نے روٹی کہاں پکائی؟ کہ تندور بجھا ہوا تھا، آپ کے بیٹے کے تندور پہ پکا لی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے جب یہ بات سنی فرمایا میں یہ روٹی نہیں کھاتا، یہ فقراء کو دے دو۔ لیکن فقیر کو بتانا امام احمد نے نہیں کھائی، تم کھاؤ تو لے لو۔ اب وہ فقیر کے پاس لے کر گئیں، جس فقیر کو دیتی فقیر انکار کر دیتا۔ جب امام احمد نے نہیں کھائی تو ہم بھی ایسی مشتبہ چیز نہیں کھاتے۔
شام تک کسی نے نہ کھائی تو آخر اس نے وہ روٹیاں دریائے دجلہ میں لا کر ڈال دی۔ ملا علی قاری نے آگے ایک جملہ لکھا، وہ سنانے کے لیے میں نے واقعہ سنایا۔ خادمہ نے آ کر امام احمد کو بتایا کہ کوئی بھی روٹی نہیں لے رہا تھا تو میں نے روٹی دریا میں ڈال دی۔ آگے ایک جملہ ہے فَامْتَنَعَ مِنْ أَكْلِ الْحُوتِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، کہ امام احمد نے پھر زندگی بھر مچھلی کا گوشت نہیں کھایا۔ فَامْتَنَعَ مِنْ أَكْلِ الْحُوتِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، زندگی بھر مچھلی کا گوشت نہیں کھایا کہ یہ روٹی کوئی مچھلی کھائے گی، اگرچہ میں پیسوں سے وہ مچھلی خریدوں گا لیکن وہ مشتبہ لقمہ میرے پیٹ میں چلا جائے گا، کہیں اللہ کے انوارات رک نہ جائیں، رب العالمین کی تجلیات میرے دل سے ختم نہ ہو جائیں۔ اللہ نے جو ان کو استنباط کا ملکہ دیا تھا، ہزاروں مسائل کا انہوں نے استنباط کیا، دین کا بہت بڑا کام کیا، اپنے دور کے جبل استقامت بنے تو تب بنے جب زندگی میں تقویٰ تھا۔ اللہ نے جس کو نوازا ہے اس کی زندگی کا ایک وصف تھا، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا تھا۔ اس لیے انسان چاہے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، رب العالمین کی نافرمانی نہ کرے۔ خاص طور پہ اس ماہ مبارک میں زیادہ اہتمام ہو، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ دوسری میری گزارش یہ ہے، اس ماہ مبارک میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اسی مہینے میں نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ ہم نے اس میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اس لیے جتنا کثرت سے ہو سکے ہم قرآن کریم پڑھیں۔ آج ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، زندگی کے 40 سال ہو گئے، 40 سال میں کتنی مرتبہ ہم نے قرآن ختم کیا؟ اس امت میں تو ایسے لوگ آئے جو روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المنہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج میں امام ابو بکر بن عیاش کے حالات میں لکھا، یہ سمت کے وہ انسان ہیں کہ 30 سال تک ان کا معمول تھا روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ 30 سال تک ہماری زندگی کے اندر تو ایک دن ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پورا اللہ کا قرآن تلاوت کیا ہو، انہوں نے زندگی کے 30 سال ایسے گزار دیے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت الصفوہ میں امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا، یہ سمت کے وہ انسان ہیں جو روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا کہ اس امت کے وہ انسان تھے 20 سال تک ان کا معمول تھا روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ ہے، رمضان المبارک کا اسی طرح مہینہ شروع ہوتا، ایک قرآن دن میں پڑھتے، ایک قرآن رات میں پڑھتے، ایک مہینے میں 60 قرآن کریم امام شافعی رحمہ اللہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ میں 60 قرآن کریم ایک مہینے میں پڑھتے تھے، روزانہ ایک قرآن دن میں، روزانہ ایک قرآن رات میں، رمضان المبارک میں ایک مہینے میں 60 قرآن مکمل ہو جاتے تھے۔ تو اس امت کا تو قرآن کے ساتھ ایسا والہانہ تعلق تھا، ہم سوچے ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں، ہم تو بڑی مشکل سے ایک سپارہ بھی نہیں پڑھتے۔ ہم نے تو یہ سمجھا قرآن جانے مولوی جانے، قاری جانے، مؤذن جانے، ہم تو فارغ نہیں۔ آج کسی سے کہو جی تلاوت کرو، عبادت کرو، جی میرے پاس ٹائم نہیں۔ خدا کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں، دنیا کے لیے 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، 3 گھنٹے اوور ٹائم لگا رہا ہے۔ خدا کے لیے کیا کیا؟ جس رب نے تیری آنکھوں میں بینائی ڈالی، تیرے کانوں میں شنوائی ڈالی، اس کے لیے کیا کیا تو نے؟ سلف کی ساری زندگی ایسی ہی گزر گئی، ان کا مقابلہ تلاوت میں ہوتا تھا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اکابر کا رمضان، حضرت نے لکھا کہ رمضان کے مہینے میں میری بیٹیوں میں آپس میں مقابلہ ہوتا، کون کتنی تلاوت کرے گا۔ فرمایا میری ہر بیٹی الحمدللہ یومیہ 15 سے 20 سپارے تلاوت کرتی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب کا خود معمول تھا، جنہوں نے فضائل اعمال، فضائل صدقات لکھی ہیں، اللہ نے ان کو اتنی عزت دی تو زندگی میں تقویٰ کتنا ہے۔ فرمایا الحمدللہ 20 سال سے میرا معمول ہے، رمضان میں ہر دن ایک قرآن کریم مکمل تلاوت کرتا ہوں۔ شیخ الحدیث صاحب کے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کی تلاوت اور قرآن کی پختگی اتنی تھی، تاریخ مشائخ کاندھیلا میں واقعہ ہے، یہ رمضان المبارک میں اپنی والدہ اور نانی کے پاس آتے، والدہ بھی قرآن کی حافظہ تھی، نانی بھی،
اور آتے 3 دن ٹھہرتے، ہر دن میں 10-10 سپارے رات کو تراویح کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، 3 دن میں رات میں ایک قرآن پورا ہو جاتا تھا۔ جس دن مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جس سال میں انتقال ہوا، اس سال رمضان میں کاندیلا آئے اور ایک رات میں پورا قرآن سنایا، صبح سحری کی اور واپس چلے گئے۔ قرآن کے ساتھ اس امت کا ایسا تعلق تھا۔ آج تو ہم نے قرآن کو صرف برکت کی کتاب سمجھا ہے، کوئی پیسے نہیں دے رہا تو مسجد لے کر آؤ، قرآن پہ پیسے رکھو، کوئی بیمار ہو گیا ہے تو قرآن سے تعویذ بنا دو، بچی کو رخصت کرنا ہے تو قرآن کے سائے میں کر دو، روح نہیں نکل رہی تو اس کے قریب یاسین پڑھ لو۔ کیا قرآن صرف اس لیے نازل ہوا تھا؟ قرآن تو زندہ انسانیت کی ہدایت کی کتاب تھی، یہ تلاوت والی کتاب تھی کہ امت کے لوگ اس کو پڑھیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، رمضان المبارک میں آپ قرآن کا دور فرماتے، جبرائیل امی کو آپ قرآن سناتے، جتنا سال بھر میں نازل ہوتا تھا آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے، تو رمضان میں آپ کی تلاوت بھی بڑی کثرت کے ساتھ ہوتی تھی۔ بزم صوفیہ میں واقعہ ہے، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بڑے اللہ والے بزرگ گزرے۔ رمضان کا اسی طرح مہینہ شروع ہوا تو ان کے ساتھی تھے خواجہ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے اور آج کی شب میں ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ خواجہ حمید الدین آگے بڑھے، تراویح کی نماز کے بعد انہوں نے نفل نماز کی نیت باندھ لی، خواجہ بختیار کاکی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ بزم صوفیہ میں واقعہ ہے، ایک رکعت میں پورا قرآن بھی پڑھا، 4 سپارے اور بھی پڑھے، پھر دوسری رکعت میں 26 سپارے پڑھے، گویا 2 رکعتوں میں 2 قرآن کریم مکمل ہو گئے۔ جب نماز مکمل ہوئی، سحری کے بالکل آخری ٹائم تھا، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے یہ بزرگ، اور خواجہ بختیار کاکی فرما رہے تھے، اے اللہ جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا ہم نہیں کر سکے، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ جو 2 رکعتوں میں 2 قرآن پڑھ کے چلے جائیں اور وہ یہ کہیں کہ اے اللہ جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا ہم نہیں کر سکے۔ امت کے لوگ تو یہ لوگ تھے۔ ہم نے تو کبھی 2 رکعتوں میں 2 رکوع بھی نہیں پڑھے۔ ہاں کبھی امام قرات طویل کر دے، اگلے دن اس مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے، یہاں قرات طویل ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان کو قرآن کے ساتھ شوق نہیں۔ گانے کی مجلس لگے گی گھنٹوں بیٹھے گا، شادی حالوں میں 3-3 گھنٹے کھانے کے انتظار میں بیٹھے گا، رقص و سرور کی محفلوں میں 4-4 گھنٹے گزر جائیں گے، انٹرنیٹ اور کیبل دیکھتے ہوئے ساری رات گزر جائے گی، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوگی۔ اصل بات یہ ہے اللہ اس کو تلاوت کی توفیق نہیں دیتا جس کی زندگی میں حرام ہوتا ہے، ان نگاہوں کو پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا جو ساری رات انٹرنیٹ اور کیبل دیکھتے ہوئے گزر جائیں۔ جن زبانوں پہ گانا ہو، فحاشی اور یعنی جن کی زندگی میں ہو، غیر محرم کے ساتھ گھنٹوں پیکج میں وہ باتیں کرتے ہوں، ان کے ساتھ گفتگو کرنا انہوں نے زندگی کا وتیرہ بنایا ہو، پھر وہ کہیں ہمیں ذکر کی توفیق مل جائے، رب کے مقدس کلام کی توفیق مل جائے، تو یہ اللہ کا قانون اندھا قانون تو نہیں ہے۔ اللہ ہماری عبادت کا محتاج تو نہیں، اس کی عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے موجود جو پلک جھپکتے بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جو حکم دیتا ہے فرشتے پورا کرتے ہیں، جو حکم اللہ دیتا ہے فرشتے پورا کرتے ہیں۔ انسان اتنی نافرمانی کرتا ہے پھر بھی رب العالمین مہلت دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس ماہ مبارک میں گناہوں سے بچنا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ ہو۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کروں گا کہ اس امت کی عورتوں کا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ اس امت میں ایک خاتون ایسی گزری ہے جس نے اپنی زندگی کے 40 سال ایسے گزارے ہیں کہ اس نے قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ زندگی کے 40 دن نہیں، زندگی کے 40 سال اس خاتون نے ایسے گزارے ہیں، جب بھی وہ بات کرتی تھی قرآن کریم کی آیت پڑھ کے بات کرتی، اپنی بات کا جواب دیتی تب بھی قرآن کی آیت سے جواب دیتی۔ یہ واقعہ عربی کی ایک کتاب المستطرف فی کل فن مستظرف، اس کے صفحہ 63 اور 64 پر اور ابجد العلوم میں بھی یہ واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج کر کے واپس آ رہا تھا، ایک جنگل سے میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا ایک خاتون ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے، جنگل ہے، اس کے پاس سواری کوئی نہیں، کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ خاتون راستہ بھول گئی ہے، اسی لیے جنگل میں اکیلی بیٹھی ہے۔ باپردہ خاتون بیٹھی تھی، عبداللہ بن مبارک اس کے قریب گئے، اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا،
خاتون نے وعلیکم السلام نہیں کہا، قرآن کریم کی آیت پڑھی سلام قولا من رب الرحیم، کہ رب کی طرف سے سلامتی ہو۔ عبداللہ بن مبارک نے سوال کیا اماں جی اس جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ دور دور تک کوئی انسان نہیں، کوئی قافلہ نظر نہیں آ رہا، آپ تنہا یہاں بیٹھی ہو۔ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جو راستے سے بھٹک جائے اس کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اشارہ تھا میں بھول گئی ہوں، راستے سے بھٹک گئی ہوں، اس لیے میں جنگل میں بیٹھی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک نے تیسرا سوال کیا اماں جی آپ کے کتنے دن ہو گئے؟ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی ثلاث لیال سویہ، 3 دن میرے مکمل ہو گئے، میں یہاں بیٹھی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک نے پھر سوال کیا اماں جی اس جنگل میں آپ کچھ کھاتی پیتی بھی ہوں گی، 3 دنوں میں آپ نے کھایا پیا ہوگا، لیکن آپ کے پاس تو کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، آپ کیا کھاتی پیتی رہی؟ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے، یعنی روحانی طور پر اللہ مجھے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اپنا کھانا نکالا، سواری سے اتار کر خاتون کے سامنے رکھا، اماں جی آپ نے کچھ کھایا نہیں ہوگا، یہ میرا کھانا لے لو، آپ کھا لو۔ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو۔ اشارہ کیا میں روزے کی حالت میں ہوں، میں تمہارا کھانا نہیں کھا سکتی۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا اماں جی یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، نفلی روزہ ہے، آپ اس کو توڑ دیں، بعد میں قضا کر دینا۔ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو نفلی عمل کرے اللہ بڑا قدردان ہے، انسان کو نفلی عمل پر بھی اجر و ثواب دیتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا میں نے پوچھا اماں جی آپ کہاں سے آئی ہو، کہاں جانا ہے؟ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے حج کر کے آئی ہوں اور میں نے مسجد اقصی یعنی فلسطین جانا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا اماں جی اگر آپ چاہو میں آپ کو قافلے تک پہنچا کر آ جاؤں۔ اپنی سواری کو نیچے بٹھایا، خاتون سواری پر بیٹھنے لگیں، عبداللہ بن مبارک کو مخاطب کر کے قرآن کی آیت پڑھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکا دو، یعنی ہو سکتا ہے میں سواری پر بیٹھوں، باد مخالف سے ہوا چلے، میرا دامن سرک جائے، میرا دوپٹہ سرک جائے، میرے جسم پہ نظر نہ پڑ جائے، اپنی نگاہوں کو جھکا دو۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ دیا، اپنی نگاہیں جھکا دی، خاتون سواری پر اطمینان سے بیٹھی۔ جیسے میں نے سواری کو کھڑا کیا، خاتون نے سفر کی دعا پڑھی جو قرآن کریم میں موجود ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اب کہتے ہیں میں نے سواری کی لگام پکڑ کے اسے لے جا رہا تھا، چونکہ سواری بڑی تیز رفتار تھی، خاتون بوڑھی تھیں، سواری جب تیزی میں چلنے لگی تو خاتون اوپر سے نیچے گر گئی، تو میں سواری کو مارنے لگا تو انہوں نے فوراً مجھے دیکھ کر قرآن کی آیت پڑھی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، یعنی سواری کو کچھ نہ کہو، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہو جس کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے۔ اب عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے سواری کے پاؤں باندھے تو خاتون نے مجھے دیکھ کر قرآن کی آیت پڑھی ففہمناہا سلیمان، اللہ نے آپ کو بڑی سمجھ عطا کی ہے کہ آپ نے سواری کے پاؤں باندھے۔ اب خاتون تسلی سے بیٹھ گئی۔ اب عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے سواری کی نکیل پکڑی اور بڑے آرام سے اسے لے کر جا رہا تھا، لیکن درمیانے سفر میں کبھی سواری تیز ہو جاتی۔ اچانک جب سواری تیز چلنے لگی انہوں نے مجھے مخاطب کر کے قرآن کی آیت پڑھی وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اللہ کے بندے اپنی رفتار میں اعتدال لے کر آؤ اور اپنی آواز کو پست کرو۔ یہ سواری کو بھگانے کے لیے آواز نکالتے تھے تو کہا آواز کو پست کرو، اعتدال سے چلو، تیز کیوں چل رہے ہو؟ اب عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں اعتدال سے چل رہا ہوں لیکن ساتھ ساتھ اشعار بھی پڑھ رہا ہوں۔ خاتون نے مجھے دیکھ کر قرآن کی آیت پڑھی فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ کے بندے پڑھنا ہے تو قرآن پڑھ، اشعار کیوں پڑھتا ہے؟ اللہ کا قرآن کیوں نہیں پڑھتا تو اشعار پڑھ رہا ہے؟ اب عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، ساتھ سواری کی نکیل پکڑتا ہوا جا رہا ہوں۔ چلتے چلتے مجھے سامنے قافلہ نظر آ گیا تو میں نے پوچھا یہ قافلہ ہے لیکن اس میں کون ہے؟ یہ تو سینکڑوں آدمیوں کا قافلہ ہے، تمہارا بیٹا ہے، بھائی ہے، والد ہے، کون ہے قافلے میں؟
خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، اشارہ کیا قافلے میں میرے بیٹے موجود ہیں۔ اب میں نے کہا یہ تو سینکڑوں آدمیوں کا قافلہ، کیسے پتہ چلے گا آپ کا بیٹا کون ہے؟ خاتون نے قرآن کی 3 آیتیں پڑھی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما واذکر فی الکتاب اسماعیل، کہ اس قافلے میں میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، میرا دوسرا بیٹا ہے جس کا نام اسماعیل ہے، میرا تیسرا بیٹا ہے جس کا نام موسیٰ ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے میں نے کہا اماں جی ہو سکتا ہے ابراہیم نام کے 2 آدمی ہوں، موسیٰ نام کے 2 ہوں، کیسے پتہ چلے گا آپ کا بیٹا کون ہے؟ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، میرے بیٹے وہ ہیں جن کے ذریعے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اشارہ کیا کہ میرے بیٹے علماء ہیں، رہبر ہیں، مقتدا ہیں، کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ اب عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں قافلے میں پہنچا، میں نے آواز دی ابراہیم کون ہے، موسیٰ کون ہے، اسماعیل کون ہے؟ 3 نوجوان دوڑتے ہوئے آئے، چچا جان کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ خاتون اس طرح مجھے جنگل سے ملی ہے، معلوم نہیں ہے کون ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہماری والدہ ہے جو ہم سے بچھڑ گئی، ہم حج کے سفر سے آئے تھے، والدہ قضائے حاجت کے لیے گئی تو وہ ہم سے بچھڑ گئی، ہم نے بہت تلاش کیا تھا۔ تینوں بیٹے دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آئے، ماں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، ماں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی سلام قولا من رب الرحیم۔ اب ماں نے تینوں بیٹوں کو مخاطب کیا، قرآن کی آیت پڑھی فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پیارے بیٹوں دوڑتے ہوئے جاؤ اور بازار سے عمدہ قسم کا کھانا مہمان کے لیے لے کر آؤ۔ تینوں بیٹے بازار گئے، بہترین قسم کا کھانا لایا، عبداللہ بن مبارک کے سامنے رکھ دیا۔ اب عبداللہ بن مبارک کھانا نہیں کھا رہے، خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے ماضی میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے، جو تم نے احسان کیا اس کا بدلہ ہے، کھاؤ۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے یہ نہ پتہ چل جائے کہ اتنا سفر گزرا ہے، میں جو بات کرتا ہوں خاتون جواب میں قرآن کی آیت پڑھ کر مجھے جواب دیتی ہے، میں جو سوال کرتا ہوں خاتون قرآن کی آیت پڑھتی ہے، یہ ہماری طرح گفتگو کیوں نہیں کرتی؟ جیسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں تو یہ اپنی زبان میں بات کیوں نہیں کرتی؟ ہر بات کا جواب قرآن سے کیوں دیتی ہے؟ اس کے بڑے بیٹے ابراہیم نے جو جواب دیا وہ سنانے کے لیے میں نے پورا واقعہ سنایا۔ اس کے بڑے بیٹے ابراہیم نے کہا منذ 40 سنة لم تتکلم الا بالقرآن، 40 سال ہو گئے ہماری ماں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ منذ 40 سنة لم تتکلم الا بالقرآن، 40 سال ہو گئے ہماری ماں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ ہماری زندگی کے تو 40 گھنٹے ایسے نہیں ہیں کہ ہم نے ہر بات کا جواب قرآن سے دیا، 40 دن اور مہینے تو دور کی بات، 40 سال اس خاتون نے ایسے گزارے قرآن کے علاوہ اپنی زبان پر کوئی بات نہیں لائی کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ جب زندگی میں اتنا تقویٰ تھا پھر اللہ نے انہیں بیٹا ابراہیم دیا، بیٹا اسماعیل اور موسیٰ دیا جو اپنے دور کے بڑے علماء بنے اور ان کے فیض سے اللہ نے سینکڑوں لوگوں کو ہدایت دے دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ہم بھی چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک بنے، صلاح الدین ایوبی بنے، محمد بن قاسم بنے، امام بخاری بنے اور امام ابو حنیفہ بنے، لیکن رزق ہمارا رشوت کا اور حرام کا ہوتا ہے، زندگی ہماری انٹرنیٹ اور کیبل میں گزرتی ہے، گھر کا ماحول فحاشی اور یعنی کا ہوتا ہے، پھر امید رکھتے ہو بیٹا جنید بغدادی بنے گا۔ اللہ کا قانون کوئی اندھا تو نہیں ہے، بچھاتے ہو کانٹوں کو، امید رکھتے ہو نیند ایسی آئے جیسے گلاب کے پھولوں پر آتی ہیں، بیٹھتے ہو غلاظت کے کنارے، امید رکھتے ہو خوشبو کے ایسے جھونکے آئیں جیسے مشک اور عنبر سے آتے ہیں، یہ اللہ کی سنت نہیں، جو بیج ڈالے گا وہی فصل کاشت کرے گا۔ اس لیے میں نے 2 باتیں عرض کی، رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچنا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ معمول ہو، خود بھی کریں، اپنے بچوں کو گھر والوں کو بھی کہیں۔ اس ماہ مبارک میں رب نے اپنا مقدس کلام لایا جس کی ایک ایک سورت کو بسا اوقات 70 ہزار فرشتے لے کر زمین پر اترے، اسی مقدس کلام کی تلاوت کریں، اللہ گھروں میں بھی برکت ڈالے گا، زندگی میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔